یہ سارا علاقہ کبھی ایک ریاست ہوا کرتا تھا جو اب قصہ پارینہ ہے، مگر اس سرزمین کی قدرتی دلکشی اور ثقافت کے منفرد رنگ آج بھی اس دھرتی کی پہچان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد وسیم طارق، پروگرام مٹی، رنگ اور خوشبو کے ایک انتہائی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ، جس میں ہم دکھائیں گے آپ کو دیر کی وادی کمراٹ کے خوبصورت رنگ اور یہاں کی ثقافت کے منفرد ڈھنگ۔ کہتے ہیں جب دیر پر نوابوں کی حکومت ہوا کرتی تھی تو یہاں گھریلو استعمال کے چاقو چھریاں بنانے کا ایک سالانہ مقابلہ ہوا کرتا تھا، جس میں بہترین چاقو بنانے والے کو انعام بھی دیا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ چاقو بنانے کے مقابلوں کا یہ سلسلہ تو ختم ہو گیا، مگر دیر کی یہ خوبصورت روایت آج بھی باقی ہے، اور دیر کے ان علاقوں میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے کاریگر موجود ہیں جو ہاتھ سے بننے والے روایتی چاقو تیار کر رہے ہیں۔ شاہ خالد انہی کاریگروں میں سے ایک ہیں۔ یہ میرا پرانا کام ہے دیر کا، یہ میرا بابا نے کیا، تقریباً 70-80 سال سے وہ نواب کارخانے میں، میرا پورا خاندان اس کام میں ہے نا۔ دیر میں بننے والے چاقو یا چھری کا پھل لوہے کے جن ٹکڑوں سے تیار ہوتا ہے انہیں بھٹی میں گرم کیا جاتا ہے۔ لوہے کے گرم ٹکڑوں کو ہتھوڑی کی پے در پے ضربیں رفتہ رفتہ چاقو کے پھل میں تبدیل کرنے لگتی ہیں۔ ایک عام گھریلو چاقو یا چھری کا پھل عموماً 15 سے 20 منٹ میں تیار ہو جاتا ہے۔ اس روایتی چاقو یا چھری کا پھل تیار ہو جائے تو اسے لکڑی کے دستے سے جوڑنا اگلا مرحلہ ہوتا ہے، جس کے لیے پہلے دستے یہیں پر تیار ہوتے تھے، مگر اب کاریگروں نے وقت کی بچت کے لیے تیار دستے ہی استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ دستوں اور چاقو کے پھل کو جوڑنا بھی ایک مہارت طلب کام ہے، کیونکہ کاریگر اگر ان دستوں کو اچھی طرح نہیں جوڑے گا تو تھوڑے ہی عرصے میں پھل اور دستہ الگ ہو جائیں گے۔ ان چھریوں اور چاقوں کے پھل تیز دھار ہونے چاہیے، لہذا کاریگر ان کی دھار اور چمک پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ دیر کے مختلف علاقوں میں تیار ہونے والے گھریلو استعمال کے ان چاقوں اور چھریوں کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ابھی میں کروں گا یہ کام 35 سال ہمارا ہو گیا۔ یہ دیر کا مشہور چھری چاقو ہے، یہ ہم لوگ بھارت بھی بیچتے ہیں، دبئی، عمان، سعودی، افغانستان، زیادہ مال ہم لوگ پشاور بیچتے ہیں، ادھر سے وہ مارکیٹوں میں جاتا ہے ایسا۔ زیادہ چھری سر ادھر ہم لوگ پسند کریں، ریتے کا چھری زیادہ لوگ پسند کرے گا، وہ بہت ریٹ اس کا بہت زیادہ ہے۔ عام گھریلو استعمال کے روایتی چاقوں کے ساتھ ساتھ اب یہاں کے کاریگر مختلف اقسام کے آرائشی اوزار بھی تیار کرنے لگے ہیں جو اپنی خوبصورتی اور پائیداری میں بے مثال ہیں۔ کہیں برفیلے پانیوں سے بھری ندی نالوں کا شور، کہیں بلندیوں سے گرتی آبشاروں کا ترنم، کہیں دیودار کے درختوں سے اٹے جنگلوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اور کہیں انہی جنگلوں کے بیچوں بیچ خاموشی سے بہتا دریا۔ فطرتی حسن کے یہ سارے رنگ جس وادی میں سمٹ آئے ہیں اسے کمراٹ کہا جاتا ہے۔ وادی کمراٹ میں جہاں جنگلات کی پرسکون خاموشی ہے، وہیں کہیں کہیں ایسی آبشاروں کا شور اس خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ فطرتی حسن کی دولت سے مالا مال وادی کمراٹ نے بہت کم عرصے میں پاکستان کے ایک ایسے سیاحتی مقام کا درجہ حاصل کر لیا ہے جہاں ایک مرتبہ آنے والا بار بار آنے کی تمنا کرتا ہے۔ یہاں جنگل میں لکڑی کے بنائے گئے یہ عارضی آشیانے جہاں سیاحوں کو ایک پرسکون رہائش مہیا کرتے ہیں، وہیں ان خوبصورت ٹھکانوں سے جنگل کا حسن بھی بڑھ جاتا ہے جہاں چاروں طرف ایک پرسکون خاموشی ہے۔ دیر کی ان خوبصورت وادیوں کی طرح یہاں کئی خوبصورت روایتیں بھی صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، جن میں ایک دیر میں ہاتھوں سے بننے والی یہ سفید رنگ کی ٹوپی بھی ہے۔
دیر کا علاقہ خال ان روایتی ٹوپیوں کی تیاری کے لیے مشہور ہے۔ یہاں اس ہنر سے وابستہ کاریگروں کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ دیر کی ان روایتی سفید ٹوپیوں پر سفید رنگ کے دھاگوں سے ہی خوبصورت نقش و نگار بھی بنائے جاتے ہیں جو ذرا غور سے دیکھنے پر ہی نظر آتے ہیں۔ دیر میں ہاتھوں سے بننے والی یہ سفید رنگ کی ٹوپیاں اس علاقے کی خاص پہچان ہے اور مردانہ لباس کا ایک لازمی حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ دیر کے کسی بھی علاقے میں رہنے والے خال میں بننے والی یہ روایتی ٹوپی اپنے روزمرہ کے لباس کا ضروری حصہ سمجھتے ہیں، بلکہ اب تو دیر کی یہ روایت ملک کے دیگر حصوں میں بھی دکھائی دینے لگی ہے۔ دیر کی یہ روایات پاکستان کی ان ثقافتی اقدار کی نمائندگی کرتی ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان ہیں، اور اس خطے کی ایک اور پہچان یہاں کے خوش ذائقہ پھل بھی ہیں، جن میں دیر کے علاقے رباط کا مالٹا تو اپنے منفرد ذائقے اور رنگ کی وجہ سے ایک خاص شہرت رکھتا ہے۔ رباط کے خوش ذائقہ مالٹے کے حوالے سے یہ بات بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ جولائی اور اگست کے مہینوں میں جب پاکستان کے دوسرے حصوں میں لوگ مالٹوں کی بیتی رت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، یہاں رباط میں لوگ ان مہینوں میں بھی مالٹوں سے لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ دیر کی مٹی جہاں انواع و اقسام پھلوں کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتی ہے، وہیں یہ سرزمین مختلف زرعی اجناس اور سبزیوں کی کاشت کے لیے بھی بہت موزوں ہے۔ اس خطے کے یکبستہ پانیوں میں خوش ذائقہ ٹراؤٹ کو پھلنے پھولنے کا خوب موقع ملتا ہے، اسی لیے سیاح اور مقامی لوگ دریا کی تازہ ٹراؤٹ حاصل کرنے کے لیے قسمت آزمائی ضرور کرتے ہیں۔ ٹراؤٹ کی بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے اب سوات اور ناران کی طرح دیر میں بھی ٹراؤٹ فارمنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ٹراؤٹ مچھلی کے انڈے تقریباً 1 مہینے کے لیے ہیچنگ روم میں رکھے جاتے ہیں۔ جب ان انڈوں سے بچے تیار ہو جاتے ہیں تو انہیں تالابوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح دیر کی ٹراؤٹ کا ذائقہ مدتوں یاد رہنے والا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی ان خشک میووں کا مزہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ دیر کا اخروٹ کھانے میں تو مشہور ہے ہی، مگر اس اخروٹ کی لکڑی سے تیار ہونے والا فرنیچر تو اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ محمد قاسم ایک ماہر کاریگر ہیں جو ایک بیڈ کا ڈیزائن تیار کر رہے ہیں۔ فرنیچر کا ڈیزائن عموماً گاہک کے ذوق اور پسند کے مطابق ہی بنایا جاتا ہے۔ ڈیزائن کے مطابق فرنیچر پر ووڈ کارونگ کے ذریعے نقش و نگار ابھارنا کمال کی کاریگری ہے۔ ووڈ کارونگ کے فن میں عقیدت و احترام نے جب اپنا رنگ جمایا تو نتیجے میں دیر کے علاقے تھل میں واقع یہ تاریخی مسجد معرض وجود میں آئی، جس میں کیا گیا لکڑی کا کام دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ تھل کی یہ تاریخی مسجد کب بنی، کس نے بنائی، کتنی مدت میں مکمل ہوئی اور اس مسجد کی کیا تاریخ ہے، ان تمام سوالوں کے جواب مسجد کی داخلی دروازے پر نصب ایک چھوٹی سی تختی ہے اور بس۔ کمراڑ کی اس تاریخی مسجد کو 1953 میں دوبارہ تعمیر کیا گیا، لیکن اس میں لکڑی کے بڑے بڑے ستون اور شہتیر آج بھی اسی طرح موجود ہیں۔ مسجد میں موجود لکڑی کے ان ستونوں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے کسی تناور درخت کو جڑ سے اکھیڑ کر یہاں نصب کر دیا گیا ہے۔ مسجد کا نیا تعمیر ہونے والا حصہ بھی پرانے طرز تعمیر کا عکس ہی نظر آتا ہے۔ وادی دیر میں تھل کے مقام پر دریائے کمراٹ کا پانی
لکڑی کے ان قدیم چینلز کے ذریعے ان روایتی پنچکیوں کو رواں دواں رکھتا ہے۔ وقت کے بدلتے تقاضوں کے ساتھ ایک ہی فن نے کس طرح مختلف روپ اختیار کیے، اس کی ایک مثال ووڈ ورک کی ایک قدیم روایت بھی ہے، یعنی لکڑی کے برتن۔ حمید دیر کی ایک خوبصورت وادی عشیری کا رہنے والا ہے اور معمول کے مطابق آج بھی یہ اپنی پنچکی کی طرف جا رہا ہے، جہاں یہ روزانہ لکڑی کے برتن تیار کرتا ہے۔ وادی عشیری کا شمار دیر کی ان حسین وادیوں میں ہوتا ہے جہاں فطرتی رعنائیوں اور قدرتی منظروں کی کمی نہیں، اور انہی حسین و جمیل مناظر کے جلوں میں تخلیق کا سفر بھی جاری رہتا ہے۔ حمید نے لکڑی سے برتن بنانے کا یہ ہنر اپنے والد سے سیکھا تھا اور آج اس ہنر میں یہ کافی ماہر ہو چکا ہے۔ برفانی نالے کے قریب روایتی پنچکی پر بننے والے لکڑی کے یہ برتن دیر کے ان علاقوں میں عام استعمال ہوا کرتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا استعمال کم ہو گیا۔ لکڑی کے برتن بنانے کے لیے سب سے پہلے لکڑی کو کچھ وقت کے لیے پانی میں رکھ کر نرم کیا جاتا ہے۔ نرم لکڑی کو پنچکی سے پیوست کر دیا جاتا ہے اور پھر پانی کا تیز بہاؤ پنچکی کو متحرک کرتا ہے تو لکڑی کے ٹکڑے سے برتن بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ پانی کا تیز بہاؤ، کاریگر کا انہماک اور ہاتھوں کا کمال فن آخرکار لکڑی کے اس ٹکڑے کو ایک خوبصورت پلیٹ میں بدل دیتا ہے۔ لکڑی کے برتنوں کا ایک سیٹ عموماً 20 سے 52 برتنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سیٹ میں موجود برتنوں کی تعداد کے مطابق ہی اس کی قیمت بھی مقرر کی جاتی ہے۔ وادی کمراٹ میں شام کے زینوں سے دھیرے دھیرے رات اترتی ہے تو اس دھرتی کے تمام رنگ، تاریخ کا ہر لمحہ اور قدرتی حسن کا ہر روپ ایک گہری چپ میں ڈوب جاتا ہے، اور ایسے میں ستار کے تار دریا کی لہروں سے کچھ کہتے ہیں اور پھر یہ خاموشی ایک خوبصورت نغمہ بن کر ساری وادی میں پھیل جاتا ہے۔